کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اتنا خام تیل صرف عرب ممالک میں ہی کیوں ملتا ہے؟ اس موضوع پر غور کرنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کیسے پیدا ہوتی ہے۔ مسٹر انفارمیٹر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاکھوں سال پہلے زمین پر رہنے والی مخلوقات کی لاشیں زمین پر جمع ہو جاتی تھی، جس سے زیادہ دباؤ کی وجہ سے مٹی کی تہوں کے اوپر مٹی کی تہ مسلسل بنتی تھی اور جس سے چارکول حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ جان سکتے ہیں اس وقت پوری زمین جانداروں سے آباد تھی، لیکن ہمیں اتنا خام تیل صرف مشرقی وسطی میں کیوں ملتا ہے؟ حتیٰ کہ کوئلہ اور خام تیل بھی مٹی کے ذخائر سے بنتا ہے جس پر مخلوقات کی مردہ باقیات رہتی ہیں۔ ان میں زمین کا فرق ہے، کوئلہ زمین پر رہنے والے پودوں کی مردہ باقیات سے بنتا ہے، جبکہ خام تیل مائکروجنس کی مردہ باقیات سے بنتا ہے، جیسے پلینکٹن اور موسس جو سمندر میں رہتے تھے۔ کیا سمندر میں خام تیل بنتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مشرقی وسطی کے ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کیسے حاصل کی جاتی ہے، جو کہ زیادہ تر زمینی سطح پر صحرا پر مشتمل ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تمام صحرائی علاقے جہاں 100 ملین سال پہلے سمندر سے ڈھکے ہوئے تھے، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سچ ہے۔ قدیم زمانے میں اس سمندر کو ٹیتھیس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ٹیتھیس اوشن سے ملنے والے دریائے مدنی وسائل سے مالا مال تھے، اس لیے جراثیموں نے بڑی مقدار میں بڑھنا شروع کر دیا اور سمندر میں رہنے لگے۔ جب ان جراثیموں کی مردہ باقیات مٹی میں جمع ہونے لگی، نمک اور مٹی کی تہیں ان پر جمع ہونے لگی۔ ان ذخائر اور اوپر سمندر کے پانی کی وجہ سے ان پہ مسلسل زیادہ دباؤ کی وجہ سے ان جراثیموں کی مردہ باقیات تیل اور گیس کی مائع شکل میں تبدیل ہو گئیں۔ اگر ایسا ہے تو زمین میں خام تیل کیسے ملا؟ ہماری زمین کی سطح کئی پلیٹوں میں تقسیم ہے۔ زمین کا مرکز زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے پگھلے ہوئے مائع کی شکل میں ہے۔ ہمارے براعظم اس مائع کے اوپر تیر رہے ہیں۔ صرف زمین کی گردش کی وجہ سے یہ مائع سطح حرکت کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں پلیٹوں کی مسلسل حرکت ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 1 سے 13 سینٹی میٹر سال میں بنتا ہے۔ اگرچہ رفتار زمین کی جسامت کی نسبتاً کم ہے، جب اس رفتار سے دو براعظم آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا زلزلہ پیدا کر سکتا ہے۔ 50 ملین سال پہلے انڈین پلیٹ یوریشین پلیٹ سے زبردست ٹکرا گئی اور یہ ہمالیہ کے پہاڑوں کی شکل اختیار کر گئی۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ ٹیتھیس اوشین تھا جس نے اس تصادم سے پہلے انڈین اور یوریشین پلیٹوں کو تقسیم کیا تھا۔ ٹیتھیس سمندر میں اس براعظمی بہاؤ کی وجہ سے سمندر میں ڈوبی ہوئی زمین کی سطح سمندر سے اوپر ابھری تھی اور آج کل اسے مشرقی وسطی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ زمینی سطح ابھری تو یہ اپنے خام تیل اور قدرتی گیس کے وسائل کو اپنے ساتھ لے آئی۔ اسی وجہ سے مشرقی وسطی میں خام تیل کی دستیابی دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مشرقی وسطی میں سب سے زیادہ خام تیل کی دستیابی والے 10 ممالک مل کر بنتے ہیں۔ کل 5.1 ملین مربع کلومیٹر زمین، جو کہ پوری زمین کا 3.4% ہے۔ تاہم یہ خطہ دنیا کے خام تیل کے کل ذخائر میں سے 48 اور اس کے قدرتی گیس کے 38% ذخائر پر مشتمل ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں کئی براعظمی بہاؤ اور نئی زمینیں بنی تھیں، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں 33 سمندروں کی طرح ابھری ہوئی زمینیں سطح مشرقی وسطی کے مقابلے میں نسبتاً کم تھیں۔ اسی وجہ سے خام تیل کی دستیابی مشرقی وسطی کے ممالک میں زیادہ ہے اور دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی مقدار میں ہے۔ ہمیں زیادہ یقین نہیں ہے کہ زمین پر پیٹرولیم کے وسائل کب تک دستیاب ہوں گے۔ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور پیٹرولیم کے وسائل کی کمی کے ساتھ اس پر قابو پانے کے لیے دنیا آہستہ آہستہ روایتی توانائی سے قابل تجدید توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے، جیسے سورج سے شمسی توانائی، زمین کے اندرونی حرارت سے جیو تھرمل توانائی حاصل کی جاتی ہے، پودوں سے ہوا کی توانائی بایو ماس کہلاتی ہے اور بہتے پانی سے ہائیڈرو پاور انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ تاہم قابل تجدید توانائی کی منتقلی لوگوں اور کرۂ ارض کے لیے اچھی ہے۔ یہ گرین ہاؤسز گیسوں کے اخراج کو کم کر کے ماحولیاتی تبدیلیوں کو کم کرے گا اور ہوا اور پانی کی آلودگی کو کم کر کے انسانی صحت اور ماحول کو بہتر بنائے گا۔